اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے حافظ سید اعظم منیر صاحب کے خلاف ایک منظم سازش۔ عالمی طاقتیں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات خراب کرنے میں، اور ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل جنگ، اور اب ایٹمی ری ایکٹروں پہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ فتنوں کا دور ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو آپ کو سچ بتاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میری عمر 76 سال ہے اور میں 1975 سے نوائے وقت اخبار سے منسلک تھا۔ نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا ہے لیکن یہ وہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے، اور میرے استاد محترم جناب عارف نظامی صاحب ہیں جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ اور پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں ٹوٹل فراڈ ہوتا ہے۔ وہ ملک کے وفادار نہیں ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں جن سے ڈالر لیتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا وہاں جا کے مجھے بلاتے تھے چینل پہ کہ ایک پرچہ تھما دیتے تھے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں بولنا، میں دیکھتا وہاں تو سارے کا سارا فراڈ، جھوٹ اور ملک کے مفاد کے خلاف۔ تو میں نے کہا ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، آخری عمر ہے، آخرت خراب کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں پھر انکار کر دیتا تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مجھے یہ اپنا چینل دے دیا، اور اب یوتھ یہ اس چینل کو اتنے زیادہ رپورٹیں مارتے ہیں، اتنی زیادہ رپورٹیں مارتے ہیں کہ کئی مرتبہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، میں پھر سے نیا بنا لیتا ہوں کیونکہ مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پیسے اللہ پاک نے جو میرے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے بھیج ہی دیتا ہے۔ اور پھر میرا الیکٹرانک کے شعبے سے تعلق ہے، میں بزنس مین ہوں۔ 1980 سے میں جاپان الیکٹرانک کا اونر ہوں، اور شروع سے ہی میری یہ 1980 سے چل رہی ہے شاپ۔ اللہ کا شکر ہے، اچھا رزق اس میں سے مجھے مل جاتا ہے۔ اور پھر میرے بچے الحمدللہ سب کے سب شادی شدہ ہیں، اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب دین پہ مسئلہ آ جائے اس وقت کھل کے بولنا چاہیے، یا اپنے ملک کے پہ مسئلہ آ جائے، اپنی افواج پاکستان پہ مسئلہ آ جائے تو پھر سب کو چھوڑ دو، پھر اپنے ملک کا ساتھ دو، اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنی حکومت کا ساتھ دو۔ اب آپ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ جتنے بھی ہیں نا، یہ ایک منظم سازش کے تحت حافظ سید اعظم منیر صاحب کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں، اور اس کے سرکردہ کون ہے؟ راجہ ناصر عباس۔ ایک پلاننگ کے تحت 2 نمبر جو جتنے بھی 2 نمبر ٹراؤٹ قسم کے علماء کرام بنے ہوئے، جعلی علماء کرام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آخری ٹائم میں جعلی علماء کرام کی اکثریت ہوگی۔ یہ اس اکثریت کے لوگ تھے۔
हाफिज साहब ने इनकी बात सुनी, सब कुछ कहा। इन्होंने कहा जी उनको रिहा कर दे जिन्होंने 2 फौजियों को जिंदा जलाया और उसके अलावा फौज पे हमले किए। ये ईरान का जिस दिन वो शहीद किया कर दिया गया था कमांडर इन चीफ, तो भाई उसको पाकिस्तान ने शहीद किया था। अब देखे ईरान के अंदर मौजूद है, ईरान के अंदर सिर्फ अमेरिका के एम्बेसी नहीं है या इसराइल की एम्बेसी नहीं है, वहाँ कतर की ना सॉरी वहाँ बेल्जियम की एम्बेसी मौजूद है, इंग्लैंड की एम्बेसी मौजूद है। इसके अलावा जितने भी अरब क्या नाम है ये है एशियाई यूरोपीय ममालिक, उन सब की एम्बेसियां मौजूद है। और वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिस भी मौजूद है, उसको क्यों नहीं जलाया गया? ये नासर अब्बास की अल्लाह नस्लों को भी तबाह करे कि इसने यहाँ पे आके सबको इकट्ठा किया और आग लगवाई जाके अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को। वहां सिक्योरिटी पे मामूर जो पाक फौज के 2 जवान थे उनको जिंदा जलाया इस दरिंदे ने। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदा है, दरिंदा इंसान के नाम पे दब्बा है। एक ये अल्लामा भी नहीं है, ये उलामा है। उलामा मतलब ये कि बदवाया हुआ शख्स है। ये वही नस्ल है जिन्होंने इमाम हुसैन को बुला के धोखा दे के शहीद किया था, ये वो नस्ल है। बाकी जहां तक सच्चे उलमाए कराम में देखे, मैंने हमेशा ईरान की हिमायत में बोला हूं, क्योंकि ईरान एक इस्लामी मुल्क है। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों जंगों में ईरान ने इंडिया का साथ दिया था, पाकिस्तान का नहीं। ये आज मालूमात यूथियों को दे रहा हूं। उसके बावजूद पाक फौज ने खुल के हिमायत की। हाफिज साहब ने कहा कि तुम पाकिस्तान के कहते हो, अगली बारी पाकिस्तान की है, हम तो ईरान को भी नहीं गिरने देंगे। ईरान के तो पहले हल्ले में ही सारे जहाज उड़ गए थे, उसकी फजाइया ही खत्म हो गई थी। और पुराने किस्म के खटारा किस्म के जहाज थे उनके पास, उन्होंने खत्म ही हो जाना था। अब वो कह रहे हैं कि 2 जहाज आते हैं, बमबारी करके मिनटों में गायब हो जाते हैं। वो 2 जहाज JF थंडर जहाज हैं जो सऊदीया से उड़ते हैं, वहां जाके बमबारी करके मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर वापस सऊदीया में आके अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये वो जहाज है। पाकिस्तान ने तो हमेशा साथ दिया है ईरान का और आगे भी इंशाल्लाह देता रहेगा। और ये जो सच्चे शिया हजरात है ना, मैं इनकी दिल से कदर करता हूँ, गद्दारों की नहीं। जो मुल्क के वफादार है, गद्दार शियों में भी मौजूद है ना। ईरान के अंदर उनकी दुरुस्त निशानदेही किसने की थी? अली खamenei की। उनके बेटे पे भी हमला हुआ, उस पर निशानदेही किसने की थी? ये अंदर के गद्दारों ने की थी ना। शियों में भी गद्दार मौजूद है और सबसे ज्यादा हैं शियों में। मैं आपको बता दूं कि अक्सरियत गद्दारों की है। ये ईरान के अंदर हंगामे किसने शुरू करवाए थे? ये अंदर के गद्दारों ने। ये तो ISI का भला हो कि उन्होंने जाके वहां पे वो हंगामे कंट्रोल किए थे, ईरान ने नहीं किए थे। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ बताता हूं कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी है ISI, उसने जाके वहां पे कंट्रोल किए थे। और उसके बाद अब तक अगर ईरान लड़ रहा है ना, तो वो पाकिस्तान बलोचिस्तान के रास्ते उसको असला चीन दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आगे सप्लाई कर रहा है ईरान को। और उसके बाद पाकिस्तान के पायलट भी जाके लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के ही वहां पे मौजूद है टीम पूरी, जो उसका सिस्टम जाम करते हैं तो ये सिस्टम को खोल देते हैं। कम अज कम 76 मरतबा वो जाम कर चुके हैं ईरान का सिस्टम। एक मरतबा तो तकरीबन 76 मुल्कों से बैक वक्त हमला हुआ था, साइबर अटैक हुआ था ईरान पे।
اور وہ اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر پاکستان کی یہ ٹیم گئی ہے, اس نے جا کے وہاں پہ منٹوں میں کھول دیا تھا. یہ سسٹم صرف پاکستان کے پاس ہے, تمام اسلامی ممالک میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیں, ہم تو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, ایران کے اندر غدار موجود ہیں جنہوں نے ان کو کیا, اور ان غداروں میں یہ ناصر عباس بھی شامل ہے. میں گارنٹی کے ساتھ, پروف کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ناصر عباس ان غداروں کے ساتھ شامل ہے. یہ ایران کا بھی دوست نہیں ہے, یہ ایران کا بھی دشمن ہے, شیعوں کا بھی دشمن ہے, یہ اندر کا غدار ہے. اسی طرح ایران کے اندر جتنے بھی ہیں وہ اندر کے غدار ہیں. اب دیکھیں کس طریقے سے ایران, سب سے پہلے ایران کے ایٹمی ری ایکٹروں پہ حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے. اچھا خاصا نقصان ہوا. جوابی کارروائی کے طور پہ انڈیا کیا نام ہے, جب جو امریکہ کے ری ایکٹر ہیں, ایٹمی ری ایکٹر ہیں جہاں پہ ایٹم بم بھی رکھے ہوئے ہیں اور B-52 طیارے بھی وہاں پہ موجود ہے جو ان کو لے جانے کے لیے ہوتے ہیں, اس پہ اٹیک کیا. 2 پہنچ گئے تھے میزائل, لیکن کیا ہوا کہ ایک میں کوئی فنی خرابی ہو گئی, وہ راستے میں ہی گر گیا, اور دوسرا بالکل نزدیک پہنچ گیا تو اس کو ان کے پیٹریاٹ میزائلوں نے ہٹ کر دیا. لیکن بتا دیا کہ ہم 4000 کلومیٹر اندر تک آ کے اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں. یہ کس نے میزائل فراہم کیے؟ یہ روس نے فراہم کیے پاکستان کو, اور پاکستان نے آگے بلوچستان کے راستے فراہم کیے ایران کو. اب آپ بتائیں, کوئی یوتھ یا مجھے بتائے نا کہ ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اب ایران کے اندر کے غداری, اس کے نشاندہی, اندر کے غداروں کو اب چن چن کے اس نے لٹکانا شروع کر دیا ایران نے. اب پاکستان کو بھی لٹکانا ہوگا. یہ علامہ نہیں ہے, اس کو میں علامہ بھی نہیں کہتا, یہ ناصر عباس جیسے غداروں کو لٹکانا ہوگا. وہ جو 2 نمبر 1 علماء کرام کی ٹیم بنی ہوئی تھی, اس میں سب کے سب 2 نمبر تھے. وہ ان کا ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے اور حافظ صاحب کو بدنام کرنا ہے. اس میں میڈیا استعمال ہوا ہے, PTI کا. یہ سب کے سب ایک ہی ٹولہ ہے, غداروں کا ٹولہ ہے. یہ اندر کے غدار ہیں, پاکستان کے اندر کے غدار ہیں. اس میں ایک غدار اور بھی ہے, وہ جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے. 1 سیٹ ہے اس کی, ٹوٹل اوقات 1 سیٹ کی ہے. اور عمران خان کو کس نے کہا؟ عالمی طاقتوں نے کہا, اسرائیل نے کہا, یہ انڈیا نے کہا, امریکہ نے کہا, تب جا کے اس کے کہنے پہ اس کو لگایا گیا قومی اسمبلی میں, اور سینٹ میں اس کو ناصر عباس کو لگایا گیا. یہ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ, یہ ان کے ایجنٹ ہے. خدارا اب بھی آنکھیں کھولیں, انہوں نے پاکستان میں زندہ 2 فوجیوں کو جلایا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑو, بھائی کیوں چھوڑیں؟ کیوں جلایا انہوں نے؟ کیا وہ فوج کے جو جوان ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ وہ کسی کی اولاد نہیں تھے؟ ان کے پیچھے بیوی بچے نہیں تھے؟ غداروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے رعایت کی. وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, اور انشاءاللہ یہ بھی پہنچیں گے اپنے انجام کو. ایران کبھی شکست نہیں کھائے گا, پاکستان آخری دم تک ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب سعودیہ نے وقت سے ایمبیسی وہاں سے نکال دیا ہے, سعودیہ بھی غداری کر رہا ہے, اور ان عالمی طاقتوں کے پلان کا حصہ ہے. پاکستان غور کر رہا ہے. اب تک دیکھیں پاکستان بڑا سنبھل کے چل رہا ہے. میں شہباز شریف کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں, جس طرح اب تک اس نے پاکستان کو بچا کے لے کے چل رہا ہے نا. یہ ہر بندہ, یہ چرسی پوڈری کوکینی عمران جیسا بندہ نہیں کر سکتا ہے. جو کوئی یوتھیا مجھے بتائے نا, تم لوگوں کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کے 12 موسم ہے. اب 12 موسموں کا بتاؤ نا, کہاں ہے 12 موسم؟ روس اور نہ جرمنی اور جاپان کے سرحدیں ملتی ہیں. یہ تم لوگوں کے دادے نے ملائی ہیں؟ کس نے ملائی ہیں؟ کوئی یوتھیا بتائے نا. حرام کی نسل ہیں یہ سب کے سب, غداروں کو کہہ رہا ہوں.
جتنے بھی غدار ہیں سب کے سب حرام کی نسل ہے، حرام کی تخم ہے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کو سیدھا شوٹ کیا جائے سامنے سے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں، تب جا کے ہمارے ملک میں سکون ہوگا جا کے۔ تو ایران انشاءاللہ، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، سعودیہ اب اس کھل کے سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اگر مطلب ابھی تک پاکستان نے اس کو کہا کہ بھائی ہم تمہارا دفاع کریں گے ضرور، ہم اسی لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس وقت کریں گے جب خانہ کعبہ یا مسجد نبوی پہ حملہ ہوگا، ہم اس دونوں جگہوں کے حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جب عوام پہ حملہ ہوگا، ابھی تک تو امریکن اڈوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور چیخ چیخ کے ایران کہہ رہا ہے کہ جو عوام پہ حملے ہو رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا ہوں، جو آئل کے ڈپوں پہ حملے ہو رہے ہیں وہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی بات کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ملے ہوئے ہیں نا۔ یہ اردن سب سے بڑا غدار ہے، کویت اس سے بڑا غدار ہے، سعودیہ اس سے بڑا غدار ہے، دبئی اس سے بڑا غدار ہے، یہ ٹولہ ہے پورا غداروں کا۔ یہ اس میں اگر پاک فوج اس وقت دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، اگر پاک فوج سنبھل کے چل رہی ہے تو خدا را اپنی فوج کی قدر کرو، آفت سید عاصم منیر کا ساتھ دو، گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دو، اور ان غداروں کو اپنے انجام تک پہنچانے میں حکومت کی مدد کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔